نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادب المفرد کے نئے درس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا درس حدیث نمبر 533 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کی نظر چلی گئی تو لوگوں نے اس کی تیمارداری کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان دونوں آنکھوں کی تمنا تھی کہ یہ سلامت رہتی تاکہ میں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا۔ بس اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال فرما ہو چکا، اللہ کی قسم مجھے یہ چیز خوش نہیں کرے گی کہ ان دو کے بدلے مجھے تبادلہ کا کوئی ہرن مل جائے۔ اب اس روایت کے اندر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ والہانہ عشق کی عکاسی ہوتی ہے اس حدیث پاک سے، کہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ آنکھیں، یعنی میری ان آنکھوں کا ہونا، اس کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں زیارت کرتا۔ اب جبکہ وہ جلوہ چھپ گیا ہے تو مجھے اب تمنا بھی نہیں رہی کہ یہ آنکھیں دوبارہ روشن ہو۔ یہ روشن تو صرف اس وجہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا نظر آتا تھا۔ لہذا اس سے کہ مومن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تڑپ ہر وقت رہنی چاہیے، اس حدیث پاک سے ہمارے لیے یہ مفاد اخذ ہوتا ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 534 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اللہ کی مراد اس سے دو آنکھیں ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے اس چیز کے عوض جنت عطا کرتا ہوں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 535، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب میں تیری دو معزز چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں، پس تو اس صدمہ پر صبر کرے اور ثواب کی امید کرے تو میں تیرے لیے جنت کے ثواب دینے کے علاوہ راضی نہیں۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو ہے، حدیث نمبر 534 اور 535، یہ دونوں احادیث قدسیہ ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جیسے حدیث رسول ہے کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے، نقل کرے، کہے کہ حضور کو کوئی کام کرتے میں نے دیکھا، یا حضور نے مجھے کچھ فرمایا، یا میرے سامنے حضور کچھ فرما رہے تھے، یا میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی بات ہوئی تو حضور نے منع نہیں کیا، تو یہ حدیث رسول ہوتی ہے، جس کو فعلی، قولی اور تقریری کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بات بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی اس کلام کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف فرما دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن بھی نہ ہو اور نسبت بھی کلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، تو سمجھے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اس کے اندر دونوں کے اندر مضامین ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ جب میں کسی، اب آنکھیں محبوب ترین چیز ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہے تو اس کے لیے تو جہان ایسی ہے جیسے اندھیرا۔ فرمایا کہ جب کسی کی دو آنکھیں ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت سے کم تر انعام دینے پر راضی نہیں، یعنی اس کے لیے جنت مقرر فرما دیتا ہوں، اس کو اس صبر کے نتیجے کے اندر جنت عطا کرتا ہوں۔ لہذا جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور اس سے یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اگر کسی بندے کو کوئی تھریٹ لگا، کوئی چوٹ لگی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی آنکھیں چلی گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ صبر کرے، اللہ رب العزت سے گلے نہ کرے بلکہ صبر کرے، اور اس صبر کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام کی امید رکھے، کثیر ثواب اور انعام کی امید رکھے۔ تو یہ آنکھوں کے دیکھنے کے عمل کی سہولت کم ہے، جب اس آنکھوں کے چلے جانے پر جو صبر کریں گے اس پر جو اللہ اجر عطا فرمائے گا، یہ دونوں آپس میں عشر و عشیر بھی نہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ چوٹ لگ گئی یا کوئی زندگی کے اندر کوئی کمی ہے جو آپ کو بشری ذہن سے نظر آتی ہے کہ فلاں چیز میرے اندر کم ہے، یا کوئی چوٹ لگی اور آنکھیں ختم ہو گئی، یا جسم کا کوئی حصہ چوٹ لگنے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیمیج ہے حصہ، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے جیسا بھی بنایا اچھا بنایا، اور جو بھی میرے ساتھ ہوا یہ بہتری کے لیے ہی ہوا ہوگا۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اللہ کی رحمت سے اجر بھی ملتا ہے۔ آگے پھر باب نمبر 247 ہے اور حدیث نمبر 536 ہے۔ باب کا عنوان ہے بیمار پرسی کرنے والا کہاں بیٹھے، اس بات کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تو سر کے پاس بیٹھتے، پھر 7 دفعہ آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے، اور دعا کیا ہے؟ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو اگر اس کی اجل یعنی موت کے وقت میں دیر ہوتی تو اسے اس تکلیف سے عافیت مل جاتی۔ اگلی حدیث بھی لے لیں، پھر میں اکٹھی اس کی شرح بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 537 ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت ربیع بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں حضرت حسن کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، ہم ان کی تیمارداری کریں تو وہ ان کے سرہانے کے پاس بیٹھ گئے، ان سے ان کا حال دریافت کیا، پھر ان کے لیے دعا کی، کہا اے اللہ ان کے دل کو شفا عطا فرما اور ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ اب یہ دونوں حدیثوں کے اندر مضمون ایک ہی ہے، یعنی دونوں حدیثوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ آپ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں اور اگر جگہ ہے تو اس کے سرہانے کی طرف بیٹھیں۔ جب آپ سرہانے کی طرف بیٹھیں گے تو اس کی کئی حکمتیں ہیں، مطلب اس کو بات کرنا آسان ہوگا، پھر آپ جتنا قریب بیٹھیں گے اس کو اتنا ہی زیادہ حوصلہ ہوگا، اور پھر یہ حضور کی سنت کہ جب آپ چلے جائیں تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، کس کے لیے؟ اس بیمار کے لیے جس کی تیمارداری کے لیے آپ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام 7 مرتبہ بیمار کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرماتے، اور دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر کرنے کے بعد خاص دعا کرتے اے مالک کریم اس کو شفا عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور بیمار کے لیے دعا فرماتے، اگر اس کی موت مقرر نہیں ہے تو پھر اس کو شفا ہو جاتی۔ اب بعض بار تو کوئی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہی بندے کی موت کی وجہ بننی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں حضور دعا فرماتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اچھا، جس بندے کو آپ بیماری میں عیادت کے لیے گئے ہیں وہ بیماری مقدر ہے اس کا کہ اسی میں اس کو موت آنی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا پھر اس کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں، دعا پھر بھی مانگنی چاہیے، اس کی شفا کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہر وقت یہ حسن ظن کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل خیر فرمائے گا، اور رب خیر ہی فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ چند دعائیں جو دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر دعا مانگے اس کی شفا کی، اور ساتھ اس بیماری کی جو تکلیف ہے
اس پہ صبر کرنے کی دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اوپر ان کو اجر عطا فرمائے، اور بیماری میں جو مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مشکلات حل فرمائے اور ان کو نفس سے بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں بیمار کے پاس جا کر کرنی چاہیے۔